आज हम तीसरा हिस्सा, आज हम इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे, उसका ए पार्ट, बी और बी पार्ट. ठीक है. So being a Muslim, we should start every word with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. So Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. So first of all, I just want to ask کہ میری آواز اور اسکرین آپ سب کو کلیئر ہے؟ جی آپ کو میری وائس بالکل کلیئر آ رہی ہے اور اسکرین کے بارے میں بھی بتا دیجیے. جی میم سب کچھ کلیئر ہے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. سبق نمبر 3 آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے 3A. آپ یاد رکھیں کہ A کا مطلب ہے یہاں پر جو A پارٹس ہوں گے کسی بھی چیپٹر کے, وہاں ہم قرآن کی آیات اور احادیث کو ڈائریکٹلی ان کے تراجم اور ان کی ڈسکرپشنز کو انڈرسٹینڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اور جب بی پارٹ کی بات ہوگی اس کا مطلب ہے ہم قرآن کی گرامر کو انڈرسٹینڈ کریں گے. ٹھیک ہے. سو ہر چیپٹر کے 2 پارٹس ہیں, اے اور بی. ابھی سب سے پہلے ہمیں اے پارٹ کمپلیٹ کرنا ہے تھرڈ چیپٹر کا. یہ بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت انٹرسٹنگ ہے. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کتنے انٹرسٹ سے اس کو جوائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آئیے قرآن سمجھیں انتہائی آسان طریقے سے, جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور البتہ یقیناً ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. لیکن ساتھ ہی اس کا اگلا حصہ ہمیں بتاتا ہے اس آیت کا کہ ان کے لیے آسان ہے جو سمجھنے والے ہیں. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ٹھیک ہے. جو سمجھنا چاہیں ان کے لیے یہ یقیناً آسان ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے. So as you can see on slide, یہ آیت ہے, آیت کا ایک حصہ ہے سورہ محمد سے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن پر, کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں. اللہ اکبر, کیا الفاظ ہیں. یعنی یہاں ایک بات ہمیں یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے جو دل ہیں وہ بذات خود ہمیں سچ اور جھوٹ کا فرق بتاتے ہیں. کوئی بھی چوری کرنے والا یا کوئی بھی کسی کو مرڈر کرنے والا, کوئی بھی جھوٹ بولنے والا, کوئی بھی کچھ برا کرنے والا, اس کا دل اس کو بتا رہا ہوتا ہے. دل مطلب ضمیر اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. اپنے اوپر آپ اس چیز کو اپلائی کر کے دیکھیں. جب بھی ہم کچھ اچھا کرتے ہیں تو ہمارا دل سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. جب ہم کچھ ہمیں لگتا ہے ہم کسی غلط ٹریک پر جا رہے ہیں, ہمارا دل ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. گلٹ ہوتا ہے ہمارے اندر. وہ اور بات ہے کہ ہم دوسروں کو شو نہیں کرتے. تو ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا کس قدر ضروری ہے, کس قدر اہم ہے. لیکن اس کے باوجود جب ہم قرآن کی طرف نہیں جاتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے, کیا وہ غور نہیں کرتے. اللہ اکبر. تو انشاءاللہ ابھی ہم چیپٹر کو کمپلیٹ کرنے لگے ہیں جس کی توفیق اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے. سورہ فاتحہ کی ورس نمبر 4 اور 5 ہم اسٹڈی کریں گے. ایز یو آلریڈی نو, فرسٹ 3 ورسز ہم پچھلے چیپٹر میں مکمل کر چکے ہیں بہت اچھے طریقے سے. اینڈ آئی اپریشیٹ ٹو آل لرنرز. آئی تھنک 95% میں بھی اس سے بھی زیادہ لوگوں نے مجھے ہوم ورک بک پر کر کے سینڈ کر دیا. سو آئی ایم ریئلی ہیپی کہ ویری اسٹارٹ میں آپ اسی طرح کام کو ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. اگر ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تو ٹرسٹ می اینڈنگ تک ہم سب جو سرٹیفکیٹ کا کرائٹیریا ہے جس میں 4 ڈفرنٹ ٹائپس کے سرٹیفکیٹس ہیں ان میں سب سے بہترین سرٹیفکیٹ حاصل کر پائیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دل لگا کر کام کریں. ٹھیک ہے. گرامر میں آج ہم ضمائر سیکھیں گے جو جنہیں ضمائر متصلہ کہتے ہیں. میں آگے آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی. نکات تعلیم یعنی کچھ موٹیویشنل چیزیں تعلیم سے ریلیونٹ, وہ بھی ہم سمجھیں گے. 6 نئے الفاظ جو قرآن میں تقریباً 3451 بار آئے ہیں, 3451 ٹائمز. سو ڈونٹ فرگیٹ دس کہ ابھی آپ 3000 سے زیادہ ورڈز کو سیکھ جائیں گے اگر آپ 1 گھنٹہ دنیا کے باقی کاموں کو چھوڑ دیں گے. سو اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کے لیے کیا زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے. سبق نمبر 3 کے اختتام پر ہم تقریباً 33 بیسک الفاظ سیکھ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. یعنی پہلے 2 اسباق کو ملا کر یہ بات ہو رہی ہے, پہلا سبق, دوسرا سبق اور تیسرا سبق. سو مائی ڈیئر قرآن فرینڈس, الحمدللہ آج 3rd لیسن کے بعد ہم قرآن کے
12,089 वर्ड सीख चुके होंगे। ये कितनी बड़ा नंबर है, आप इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। सो आई होप कि ये नंबर सुनने के बाद आप सब पूरी तवज्जो से क्लास को ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। तअव्वुज़ जो कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं, यानी आऊज़ु बिल्लाह और सूरह फातिहा जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो सिर्फ इनके अल्फाज यानी तअव्वुज़ और सूरह फातिहा के अल्फाज हमें जो समझ देंगे उनसे हमें कुरान के 9000 अल्फाज समझ आए। यानी यही वर्ड्स रिपीटेडली कुरान में 9000 टाइम्स आए हैं। अल्लाह अकबर। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो ये टोटल वर्सेस आपके सामने आ रही हैं 5, ठीक है। पहली जो 3 वर्सेस हैं तअव्वुज़ के बाद वो हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम वर्स 4 और 5 को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वर्स नंबर 4 हमारे सामने है, मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है दिन का बदले के। मालिक क्या होता है हम सब जानते हैं। नॉर्मली जो मालिक का वर्ड हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं वही मानी यहाँ मालिक का इस्तेमाल हो रहा है। सो मैं आपको ये पिछले लेसन में बता चुकी हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है उर्दू बोलने वालों की कि हमारे बहुत सारे अल्फाज अरबी से मिलते जुलते हैं। सो हम उर्दू बोलने वालों के लिए कुरान समझना दूसरी जुबान वालों की निस्बत काफी ज्यादा आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। मालिक है यौमी, दिन का। आपको याद होगा उर्दू की एप्लीकेशन हम लोग दरख्वास्तें लिखा करते थे उर्दू की लैंग्वेज में, उर्दू के सब्जेक्ट में। उसमें लिखते थे हमें एक यौम की रुखसत अनायत फरमाई जाए, ठीक है। तो यौम होता है दिन, जैसे हम कहते हैं यौम ईद, यौम आखिरत, ठीक है। ओके, यौम एक दिन है और इसकी जमा है अय्याम यानी ज्यादा। और ये आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा बड़ी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल रही है कि ये वर्ड कुरान में 405 टाइम्स आया है। सो ये इंफॉर्मेशन भी आपको मिल रही है, राइट। अद्दीन का मानी है बदला और अद्दीन का दूसरा मानी है जिंदगी का निजाम। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देने जा रही हूँ। अद्दीन कुरान का लफ्ज है जिसके 2 मानी है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से दोनों मानी डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। अद्दीन यानी किसी भी चीज का बदला और अद्दीन का दूसरा मानी है जिंदगी का पूरा निजाम, ठीक है। तो जो जिंदगी का निजाम है वो क्या है, जैसे कि दीन इस्लाम। तो हम में से अगर किसी को ये गलत फहमी है कि सिर्फ हमारा दीन हमें ये बताता है कि नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, ज़कात दे और बस, तो ये हमारी एक्चुअली ना समझी है, कम इल्मी है। क्योंकि एक्चुअली इस्लाम हमें पूरा निजाम जिंदगी देता है, पैदाइश से मौत तक एक एक लम्हा, एक एक सेकंड हम इस्लाम के दायरे में रहते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए। बट यहाँ जो मतलब हमें लेना है मालिक यौमिद्दीन की आयत में वो है बदला, ठीक है। सो मानी क्या हुआ, मालिक है बदले के दिन का। क्योंकि ये आयत ऊपर की आयत से रिलेट कर रही है तो डेफिनेटली यहाँ बात हो रही है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। सो बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बदले के दिन का मालिक है। अल्लाह हर चीज के मुताले के बाद हमें तसव्वुर और एहसास करना है और दुआ करना है इस बात के लिए हमें दुआ करना है कि जो भी चीज हमें स्टडी की अल्लाह ताला उसकी बेहतरी भलाई हम में ले आए, हमें तौफीक अता फरमाए। जैसे कि आखिरत की बात हुई तो हमें अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह वो दिन हमारे लिए आफियत कर देंगे, आमीन। फिर हमें एहतसाब करना है कि उस दिन का किस कदर हमें ख्याल है और किस कदर हम एहतियात कर रहे हैं उस दिन कामयाब होने के लिए। फिर हमें नए सिरे से प्लान बनाना है फ्यूचर का और उसके बाद हमें इस बात के बारे में दूसरों को भी अवेयरनेस देनी है, यानी तबलीग करनी है जी। सो मैं आपको अभी बता रही थी कि दीन के 2 मानी हैं, ठीक है। सो बदला, अगर तो इसका मानी बदला होगा तो बदला कुछ भी हो सकता है, अच्छे काम का अच्छा बदला, बुरे काम का बुरा बदला। अगर उसका मानी निजाम जिंदगी है जैसे कि दीन इस्लाम, इस्लाम एक दीन है, ठीक है। सो जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका इस्लाम है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए जब कयामत आएगी सिर्फ अल्लाह ही सबका मालिक होगा। इस आयत से ये पहला मैसेज हमें समझ में आ रहा है। जब भी कयामत आएगी सिर्फ अल्लाह उस दिन ऑनर होगा, सिर्फ अल्लाह, उसी की हुकूमत होगी, वो ही इंसाफ करेगा, ठीक है। सारे फैसले अल्लाह के हाथ में होंगे। आज भी वही मालिक है, इसमें कुछ शक नहीं, लेकिन आज हमें विल पावर दी गई है ना कहीं, ठीक है।
ہم کچھ کرنے کی اختیار رکھنے اور نہ رکھنے کے درمیان میں ہیں. کچھ اختیارات ہمیں دیے گئے ہیں کہ ہم اپنے ذہن کے مطابق کام کریں کیونکہ ہمیں ٹیسٹ کیا جانا ہے, ٹھیک ہے. لیکن قیامت کے دن وہ اختیارات بھی لے لیے جائیں گے, ہم اپنی مرضی سے کچھ بول بھی نہیں پائیں گے, ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر پائیں گے, ٹھیک ہے. اس دن تمام اختیارات اللہ کے پاس ہوں گے. اس دن کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی سے سفارش کروائے سوائے یہ کہ اللہ کی مرضی ہو, ٹھیک ہے. سو یاد رکھیے کہ قیامت کا دن بہت ہی ہولناک اور خطرناک اور بھیانک ہوگا, اس قدر کہ بتایا جاتا ہے کہ ہر شخص اپنے قریبی رشتے داروں سے بھی دور بھاگ رہا ہوگا. کبھی کنسیڈر کر سکتے ہیں ابھی کوئی پرابلم ہو تو ہم کس طرح سے اپنے ماں باپ, اپنے بچوں, کلوز ریلیٹیو, کلوز فرینڈس کی کیئر کرتے ہیں. بٹ اس دن کی سختی ایسی ہوگی کہ ماں باپ کو بچوں کی اور بچوں کو ماں باپ تک کی فکر نہیں ہوگی, بہن کو بھائی کی اور بھائی کو بہن کی فکر نہیں ہوگی, کیونکہ اس قدر تکلیف سے ہوگا, وہ دن سخت ہوگا کہ ہر کسی کو صرف اپنی فکر ہوگی. اللہ اکبر, اس چیز کو محسوس کیجیے سمجھتے ہوئے, ٹھیک ہے. سو اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ امید رکھنی ہے کہ اللہ قیامت کے دن پر رحم کر کے ہماری اچھائیوں کا ہمیں اچھا بدلہ دے, اور ساتھ ہی بے شک اللہ رحم کرنے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کے ساتھ ہمیں فیئر بھی ہونا چاہیے, ڈر بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں سزا نہ مل جائے, کیونکہ جو رب اس قدر رحم کرنے والا ہے, اگر وہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کی تھوڑی سی ناراضگی بھی کس قدر ہوگی. سو ہم لوگوں کو اللہ سے جو محبت کرنی ہے اس کے ساتھ یہ جو تھوڑی سی ڈر کی فیلنگ ہے یہ ذہن میں ہونی ضروری ہے, تاکہ ہم اپنے رستوں کو سیدھا کر سکیں دین کی طرف, ٹھیک ہے. سو دیکھیں اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں مسلمان بنایا, اللہ اکبر. تو ابھی جو مسلمان ہم ہیں وہ بائی چوائس نہیں ہے, بائی چانس ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں جو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم تو جنتی ہیں, ہم تو جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. وہ تب ہوگا جب ہم واقعی بائی چوائس مسلمان ہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم جو بھی کریں صرف مسلم فیملی میں کہلانے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے. دس از ناٹ رائٹ. جب بائی چوائس ہم مسلمان ہوں گے تو آبویسلی جنت میں جائیں گے. لیکن ابھی تک اگر ہم دین اسلام کو فالو کرنے کی کوشش نہیں کر رہے اور اللہ کو راضی کرنے کی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف بائی چانس مسلمان ہیں, اللہ کی مرضی سے, اس کی رحمت سے, ٹھیک ہے. اب ہم اس سے معافی کا اور جنت کا سوال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جب اللہ نے اتنی رحمت کی ہے تو اب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور جنت مانگتے ہیں, اور امید ہے کہ وہ ضرور قبول فرمائے گا ہماری دعا کو. تو یہاں جیسے کہ پیچھے 6 عادات آپ کو بتا دی گئی ہیں چیپٹر 2 میں, کسی بھی کامیاب شخص کی 6 ہیبٹس آپ کو بتائی گئی ہیں. ابھی عادت نمبر 7 بتائی جا رہی ہے, اور یہ ساری عادتیں آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہیں, سو ڈونٹ وری. عادت 7 کیا ہے؟ کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو ذہن میں مد نظر رکھ کر کیا جائے اور اس دن کی تیاری میں وقت ضائع نہ کیا جائے, ٹھیک ہے. اوکے, الحمدللہ اس کی ڈیٹیل ہم سمجھ چکے ہیں. مالکی یوم الدین, مالک ہے دن کا بدلے کے, اور کیونکہ لینگویج چینج ہو رہی ہے تو ہم اس کو سیکوینس کر سکتے ہیں, بدلے کے دن کا مالک ہے, رائٹ. آئی ہوپ کہ اب جب آپ نماز کے بعد اس آیت کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کی سمجھ پہلے سے بہت زیادہ ہوگی اور آپ کی فیلنگز بھی بہت زیادہ ہوگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. جی, سو مائی ڈیئر قرآن فرینڈس, ایاکا کا معنی ہے تیری ہی, ایاکا تیری ہی. اچھا, ایک چیز میں آپ کو یہاں بتانا چاہ رہی ہوں, جو لوگ آپ میں سے, آپ میں, ہم سب کے پاس بہت کام ہے کرنے کو, لیکن جو اس وقت آئی نو کہ آپ سب لوگ سن رہے ہیں, بٹ جو پوری توجہ سے سنیں گے نا, آئی مین اپنے کاموں کو چھوڑ دیں گے, تھوڑی دیر سیکریفائس کریں, کام کسی اور کی رسپانسبلٹی میں دے دیں اور پوری توجہ سے سنیں گے, ان کو ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ انہیں ابھی ساتھ کے ساتھ چیزیں زیادہ تر یاد ہو جائیں گی اور انہیں بعد میں یاد نہیں کرنی پڑے گی. اگر آپ ابھی ٹائم نہیں دیں گے تو آپ ریکارڈنگ سنیں گے اور وہ کئی بار سنیں گے, پھر آپ بہت ساری چیزوں کو, بک کو اسٹڈی آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا, بلکہ وہ آپ کا زیادہ ٹائم لے گا. تو بیٹر ہے کہ لائیو کلاس میں اٹینٹیو ہو. جو میں بتا رہی ہوں, آپ کے مائک تو آف ہے تو اپنی جگہ آپ اس کو آواز سے دہرائیں. ٹرسٹ می, آپ کو بہت زیادہ یاد ہوگا. بلکہ کئی جو پریویس کورس میں بھی مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ ڈیورنگ لیسن ان کو 90% چیزیں یاد ہو جاتی ہیں, ایون کبھی اس سے بھی زیادہ. اور وہ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں لیسن اینڈ ہونے کے اگلے ہی 1-2 گھنٹے میں چیزیں ریوائز کرتے ہیں, کیونکہ فریش چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں, تو چیزیں ریوائز کرنے میں ان کو تقریباً 10 منٹ لگتے ہیں. ٹرسٹ می, یہ ورڈز اگر آپ دیکھیں تو کتنا آسان ہے یہ کورس کرنا, بٹ شرط یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ یہاں پر لگائیں اور لفظوں کو سنیں بھی اور دہرائیں بھی. تو میں آپ کو بتا رہی تھی, سوری, ایاکا, ایا ہی کا تیری, ہی کا مطلب صرف, آپ اس کا مطلب صرف بھی کر سکتے,
صرف تیری یا تیری ہی, صرف تیری یا تیری ہی, رائٹ. نعبدو, ہم عبادت کرتے ہیں. یہ ورڈ ایکچولی اردو میں ہم جانتے ہیں عبادت کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور انگلش میں ورشپ کہتے ہیں اس کو, اور عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں, جس کی عبادت کی جائے اس کو معبود کہتے ہیں. تو نعبدو کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں. یہ جو پریزنٹ کا ٹینس یوز ہو رہا ہے یہ آپ کو 2-3 چیپٹرز میں آگے بہت جلدی آپ کو سیکھنے کو مل جائے گا, تھوڑے سے چیپٹرز کے بعد, اور وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا, ٹھیک ہے. ابھی آپ صرف اس کو سمپل یاد کریں. عبادت ایکچولی ہے کیا؟ پلیز مجھے چیٹ باکس میں 1-2 لفظوں میں اگر آپ بتا سکیں کہ عبادت کیا ہے, جلدی سے مجھے بتا دیجیے. جی, کچھ بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے پلیز آپ بتا سکتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ اللہ کی بندگی. اوکے, رائٹ. خود کو اللہ کے سامنے جھکانا, رب کا ذکر کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کے ورڈز بہت ڈیفینیٹلی بہت ہی ویلیوبل ہیں, بہت اچھے ورڈز ہیں. ابھی یہاں ہم سمجھیں گے کہ عبادت کی وسعت کو سمجھیں گے, ٹھیک ہے. پلیز فوکس رکھیے. سمپلی وی آل نو نماز, روزہ, زکات, حج, یہ سب عبادت ہے, یہ سب ہے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں ہم عبادت کنسیڈر نہیں کرتے, ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ وہ بھی عبادت ہے, ٹھیک ہے. سو پلیز ان چیزوں کو یہاں سے ضرور چنیے گا, ڈھونڈیے گا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, کہ آپ پہلے اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ بھی عبادت ہے, کیا آپ یہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو وہ عبادتیں کیا ہیں؟ دعوت دینا, ٹھیک ہے. ایک دعوت تو وہ ہوتی ہے جو ہم ایک دوسرے کو گھر کھانے کی دعوت دیتے ہیں, یہاں وہ بھی بہت اچھی بات ہے, ایک اچھا طریقہ ہے اچھے اخلاق کو مینٹین کرنے کا اور معاشرتی لائف کو اچھا بنانے کا. لیکن یہاں خاص طور پہ بات ہو رہی ہے دعوت دین, اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, اور ہمیں سم ٹائمز بتایا بھی نہیں گیا ہوتا بڑوں کی طرف سے کہ ایکچولی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ شاید جو قاری صاحب ہیں یا جو حافظ صاحب ہیں یا جو مفتی صاحب ہیں یا اسلامک اسکالر ہیں, ان کا کام ہے, اور ہمارا کام تو بس کمانا اور کھانا اور بس نمازیں پڑھنا ہے. ایکچولی جب اللہ تعالیٰ ہر ایک سے فرماتے ہیں, میں شہرت سے بھی زیادہ میں انتہائی قریب ہوں تمہارے, اتنے قریب ہوں کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ 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 ہر ایک کی بات کرے, صرف یہ نہیں کرے کہ میں قاری صاحب کے پاس, آپ اپنی باتیں مجھ تک پہنچانے کے لیے قاری صاحب کے پاس جائیں, نہیں. جب اللہ تعالیٰ سب کی بات کرے انڈیویجولی, انفرادی طور پر, تو یہ سب کا, یہ بھی فرض سب کا ہے کہ وہ دعوت دین کا کام اپنی استطاعت, طاقت, قابلیت کے مطابق سر انجام دے. جتنا آپ کر سکتے ہیں, جتنی اچھی بات, دین کی بات آپ کو پتا ہے, اس کو آگے پھیلانا ہم سب کا فرض ہے, اور ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. نصیحت مطلب اچھی چیز کسی کو بتا دینا. اب اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے, ظاہر ہے آپ نصیحت کسی دوسرے کو کر رہے ہو, کوئی دوسرا پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب ہے یہ بھی عبادت ہے. اف یو آر ڈوئنگ اٹ, آپ پازیٹیو اٹینشن سے کر رہے ہیں اور فار دی سیک آف اللہ کر رہے ہیں, اللہ کی خاطر, اللہ کو کی رضا کے لیے, یہ بھی عبادت ہے. سوچئے تو سوچئے ہم دن میں کتنے لوگوں کو اچھے مشورے دیتے ہیں, اچھی نصیحت کرتے ہیں, کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی پرابلم میں جا رہا ہو تو ہم کہیں میرے ساتھ بھی اس نے کل کچھ اچھا نہیں کیا تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اچھا مشورہ دوں, کہ ایسا تو نہیں ہے. سو ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے, ٹھیک ہے. جہاد, جہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری طرح سے, مطلب کسی بھی طرح سے کوشش کرنا, جسمانی طور پر, ذہنی طور پر, کسی بھی طرح کوشش کرنا اللہ کے دین کو بچانے یا اس کی سربلندی اور اس کو پھیلانے کے لیے, اس کو کہتے ہیں جہاد. جہاد صرف وہ جہاد نہیں ہوتا جو جنگوں میں تلواروں کے ذریعے ہو رہا ہے, صرف وہ نہیں ہے. جہاد بن نفس بھی ہے, جو ہر وقت شیطان کے ساتھ لڑنا ہے, ٹھیک ہے. جہاد بالعلم بھی ہے, جو اس وقت ہم کر رہے ہیں, ہم مل کر, اور آپ لوگ سیکھ رہے ہیں, میں نے سیکھا, میں آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں. آپ سیکھ رہے ہیں, آپ میں سے ہر ایک کو اتنی اچھی پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے, ٹھیک ہے. علم حاصل کرنا, ایون یہاں بہت سارے اسٹوڈینٹس ہیں, آئی نو, آپ جو یہاں ٹیچرز بھی موجود ہیں, تو آپ سب لوگ اپنے اسٹوڈینٹس کو, بچوں کو بتائیے, علم حاصل کرنا بذات خود عبادت ہے. کمانا, بشرطے کہ آپ ان رولز ریگولیشنز کے اندر رہ کر حلال کما رہے ہیں, آپ اس پہ پوری ایمانداری سے محنت کر رہے ہیں, تو وہ کمانا بھی عبادت ہے. اللہ اکبر, کس قدر آسان ہے اللہ کو راضی کرنا اور عبادت کرنا, دوسروں کی خدمت کرنا. اب مائی ڈیئر قرآن فرینڈس, یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ صرف ماں باپ اور ٹیچرز کی خدمت کریں, کہا گیا دوسروں کی, اور یہ بھی نہیں کہا گیا اپنوں کی کریں.
مطلب صرف جب آپ نے کرنا ہوتا ہے نا اللہ کی خاطر تو آپ اس میں تفریق نہیں کرتے, کسی کو بھی ضرورت ہے آپ اس کے کام آئیں. ٹھیک ہے, سو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے, اف یو آر ڈوئنگ اینی تھنگ فار دی سیک آف اللہ, اگر آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہو تو پھر آپ امتیازی سلوک نہیں کرو گے کہ اس کے ساتھ تو میں کروں گی یا کروں گا, ان کا خیال اور دوسروں کا میں خیال نہیں کروں گی یا کروں گا, یہ نہیں ہوگا. آپ کو خدمت کرنی ہے تو سب کی کرنی ہے, بے لوث ہو کر, بالکل پورے خلوص سے, ٹھیک ہے, بے غرض ہو کر. مگر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے, کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ سب سے پہلے میرے سامنے اللہ فرماتے ہیں 5 بار دن میں حاضری ضرور کیجیے. ٹھیک ہے, اور ہمارے نبی کی اوتھینٹک حدیث ہے کہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی سمجھے کہ اس نے دین کو گرا دیا. اللہ اکبر, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور یاد رکھیے کہ جتنی عبادتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کی شرط یہ ہے کہ وہ نیت کے ساتھ کی جائے. ان کی نیت یہ نہیں کہ آپ کی نیت کچھ غلط ہے اور آپ کام صحیح کرو تو کہو کہ میں نے کام تو ٹھیک کیا ہے, یا آپ کسی کام کرنے میں نیت اچھی رکھتے ہیں لیکن آپ کا کام غلط ہے تو بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو نیت اور عمل دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب مشروط ہیں, نیت اور عمل دونوں کا درست سمت میں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی, عبادت کے سمجھ کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں, اسی آیت کا دوسرا حصہ سمجھتے ہیں. وَإِيَّاكَ اور تجھ ہی سے, وا کا مطلب ہے اور, جو ہم پچھلے چیپٹرز میں پڑھ چکے ہیں. ایاکا ہم نے ابھی پڑھا, تیری ہی, تجھ سے ہی, صرف تیری, اٹس اپ ٹو یو. آپ کو جو ورڈ ان میں آسان لگ رہا ہے آپ کو یوز کر سکتے. ٹھیک ہے, وَإِيَّاكَ اور صرف تیری, یا اور تجھ سے ہی, اور تیری ہی. اکثر الفاظ کے شروع میں واو زبر وا آتا ہے جس کا معنی ہے اور, جو آپ نے پہلے پڑھا ہے شروع کے چیپٹر میں, اور فا زبر فا بھی اکثر کے شروع میں آتا ہے جس کا معنی ہے تو, پس, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں تو یہ ہوا. فائن, سو یہ 2 ورڈز بہت زیادہ بار آ رہے ہیں اور الحمدللہ ہم پہلے سے سیکھ چکے ہیں. نستعین, نستعین کا مطلب ہے ہم مدد چاہتے ہیں, رائٹ, ہم مدد چاہتے ہیں. اب یہ جو ورڈ ہے نا, یہ آپ اس سے ریلیونٹ ورڈز اردو میں ہم بولتے ہیں سیکھتے ہیں, جیسے تعاون, کسی کے ساتھ تعاون کرنا, اعانت کرنا, کسی کے کی مدد کر دینا. ٹھیک ہے, یہ معاون, معاون ثابت ہونا. تو یہ جو الفاظ ہیں ہم آلریڈی جانتے ہیں الحمدللہ, تو ہمیں اردو بولنے والے ہونے کا ایک اور فائدہ مل گیا. نہ کا مطلب ہم کنسیڈر کریں گے ہم, آج ہی گرامر میں ہم اس کو انشاءاللہ انڈرسٹینڈ بھی کریں گے, رائٹ. نہ کی آدھی شکل ہے, یہ اگر شروع میں کسی لفظ سے اٹیچ ہو رہی ہے, اگر وہ اس لفظ کا حصہ باقاعدہ نہیں ہے, الگ سے اٹیچ ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہوگا ہم, جس کا اشارہ یہ ہوگا 4 انگلیاں اپنی طرف, رائٹ جی. تو ہم نے کمپلیٹ کیا, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. سو آگے ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ واقعی ہمیں یہ ایکنالج تو ہم کر رہے ہیں اپنی نمازوں میں, آج ہم نے سمجھ بھی لیا کہ ہم اللہ سے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یعنی تیری عبادت نہیں, صرف تیری عبادت. اس کا مطلب ہے کسی بھی فارم میں کسی کی عبادت قابل قبول نہیں, اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اللہ سے دعا کیجیے کہ واقعی ہمارے اعمال بھی ایسے ہو جائیں, ہماری سمجھ بھی ایسی ہو جائے کہ ہم یہ جو ایکنالج آج کر رہے ہیں ہم اس پر پورا بھی اتر پائیں انشاءاللہ تعالی. پھر اپنا احتساب کریں کہ ماضی میں ہم عبادت اور مدد کے لیے صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر رہے, کہیں اپنے بہت زیادہ پرابلمز اور مشکلات کی وجہ سے جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ حل نہیں ہو رہے, تو ہم نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, گاڈ فاربٹ, ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل نہ کرتے ہوئے ہم بنگالی بابا کے پاس تو نہیں جا رہے. کیا ہم یہ تو نہیں سوچ رہے کہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پرابلم سے نہیں نکال رہے تو کوئی پیر بابا کے تعویذ ہمیں نکال دیں گے. اپنا احتساب کیجیے, یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, بیکاز نارملی الحمدللہ نمازیں تو بہت لوگ پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, تراجم بھی پڑھتے ہیں, لیکن یہ وہ چیز ہے جو اس طرح سے ہم ہماری زندگیوں میں جذب ہو چکی ہے, سرایت کر چکی ہے کہ ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں. سو پلیز اسلام کا, دین کا علم مکمل حاصل کریں, ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے. ٹھیک ہے, سو اپنا احتساب کریں اور آگے پلان بنائیں کہ جو چیز ناسمجھی میں ہو گئی وہ معاف ہوگی, لیکن جس میں جو جان بوجھ کر سمجھنے کے بعد کی جائے گی اس کی معافی نہیں. اور اللہ کو کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے برعکس ہونا, یعنی شرک کرنا. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ شرک ظلم عظیم ہے, اور ہر چیز کو معاف کر دیا جائے گا, شرک کی معافی نہیں ہوگی. سو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, ہمیں اچھا پلان بنانا ہے فیوچر کے لیے, اور اس چیز کی اویئرنیس ہمیں دوسروں کو بھی دینی ہے. جی, اب ہم اس کی تھوڑی ڈسکرپشن لیتے ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا
کیوں؟ تاکہ ہم اللہ کی بندگی کریں، یعنی ہم اس کے بندے بن کر رہیں، اس کو مالک مانے، اس کے بندے بن کر رہیں، اس لیے پیدا کیا، اور کوئی ریزن نہیں ہے. ہم لوگ کبھی کبھی اور غلط فہمیوں میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اس چیز کا ثبوت میں آپ کو دے دیتی ہوں. سورۃ الذیات ورس نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کے ساتھ کچھ اور نہیں لکھا. عبادت کے لیے پیدا کیا مینس دیٹس اٹ. اس کا مطلب ہے اور کوئی کام نہیں ہے دنیا میں آنے کا. اب عبادت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ صرف جائے نماز پر بیٹھ کر عبادت کریں گے، صرف اعتکاف میں رہے اور پوری دنیا کو بھول جائیں. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا ابھی بھی اور پچھلے چیپٹر میں بھی چیزیں میں ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ عبادت سے مراد ہے آپ 24 گھنٹے عبادت میں ہو سکتے ہیں، آپ ہفتے کے 7 دن عبادت میں ہو سکتے ہیں. ساری زندگی آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ اس کام کو کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھیں. اس کام میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کام کرتے ہوئے میں کسی ایسی لمٹ کو کراس نہ کر جاؤں جو اللہ نے جو لمٹ بنائی ہے، اللہ نے جو منع کیا ہے اس چیز کو میں سر انجام نہ دوں. ٹھیک ہے، ادروائز آپ دنیا میں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے چیزیں عطا فرمائی ہیں آپ ان کو انجوائے کریں، آپ دنیا میں اچھے سے رہیں، اچھے طریقے سے رہیں، اچھا پہنے، اچھا کھائیں. ٹھیک ہے، لیکن لمیٹیشن سے باہر نہ جائیں اور اللہ کو یاد رکھتے ہوئے ہر چیز کو کریں انہیں رولز ریگولیشن کے مطابق. تو سمجھے آپ ہر چیز عبادت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ بہت آسان ہے اگر ہم سمجھیں. ٹھیک ہے، سو عبادت اللہ کے حکم پر چلنا، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے. اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا اور دوسروں کی خدمت کرنا وغیرہ. بہت بڑی لسٹ. یہ سب عبادت ہے. ان میں نماز کی بڑی اہمیت ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا سمجھے کہ اس نے کفر اختیار کیا. یہ ہماری نبی کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، اس نے اور اس نے اپنے دین کو گرا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. جی، ہم ایکچولی اتنے کمزور ہیں، اس بات کو اپنی بے بسی کا اندازہ لگائیے. ہم اس قدر کمزور ہیں کہ خود اپنی مرضی سے اپنی پیاس بجھانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. ہم اپنی مرضی سے پانی بھی حاصل نہیں کر سکتے کہیں سے اگر اللہ نہ چاہے. اپنی مرضی سے گلاس اٹھا کر منہ تک نہیں لا سکتے اگر اللہ نہ چاہے. ہم اپنی مرضی سے پانی کا گھونٹ نگل نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے. یاد رکھیے یہ بات. کسی لوگوں کو سنا ہے نا فالج کا ایک مرض ہے جو ہو جاتا ہے، اور سنا ہے کہ وہ ان کو گھبراہٹ ہوئی، انہوں نے پانی کے لیے گلاس اٹھایا، وہ پی نہیں سکے. یا پھر موت کا وقت دیکھ لیجیے. تو ہم تو پیاس تک خود نہیں بجھا سکتے. پھر بھی اگر ہم اپنے آپ کو میں کسی طرح کا کبر لے آئیں کہ ہم تو پتہ نہیں کیا ہیں، تو کس قدر غلط فہمی ہے ہماری، خوش فہمی ہے. ٹھیک ہے، سو اس احساس کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں کہ اللہ اس نماز کو جو ہم پڑھنے لگے ہیں، جس نماز میں ہم یہ آیت پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہر کام کو کرنے میں ہمیں تیری مدد چاہیے. ہر مشکل اور پریشانی کے وقت بھی تیری مدد چاہیے. پہلے ہم نے کہا ہم تیرے لیے عبادت کرتے ہیں، پھر کہا مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں. یہاں ہمیں عبادت کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگنی ہے. اللہ اکبر. اللہ ہی کی عبادت کے لیے اللہ کی مدد مانگی کہ وہ ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانی فرمائے، شیطان کے خلاف ہمیں رہنے کی اور اس سے لڑنے کی ہمت عطا فرمائے. سو تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد چاہیے، ایسی عبادت کرنے کے لیے جو تجھے پسند ہو. تو اتنی جو لائف میں نے گزاری ہے اس کے بعد انسان بہت دعائیں مانگتا ہے زندگی میں، بہت چیزوں کی. لیکن آج میں سمجھتی ہوں اگر آپ ایک دعا مانگ لیں جو میری دعا ہے کہ یا اللہ مجھ سے راضی، آپ کو اور کوئی دعا مانگنے کی ضرورت. دس از الٹیمیٹ دعا فار می. کیونکہ اگر رب آپ سے راضی ہے تو سب آپ کے لیے ٹھیک ہے. تو آپ بالکل ٹرسٹ می، یہ میں آپ کو اوپر سے بات نہیں کر رہی ہوں، دس از ٹرو. مجھے لگتا ہے میں نے ساری چیزیں مانگی ہیں بیکاز اب یہ ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا الحمد للہ. ٹھیک ہے، سو اللہ کی رضا ضروری ہے. اور یہاں پر اسی لیے عبادت بھی ہم ایسی ہی مانگے کہ یا اللہ ایسی عبادت جو تجھے پسند آئے، جو قبول ہو. کامیاب شخص کی عادت نمبر 8 یہاں سے ہمیں مل گئی. ہر کام میں نیت عبادت کی ہو. دراصل انسان کے 2 حصے ہیں، ایک جسم اور دوسرا اس کی روح. 2 چیزوں سے مل کر ابھی ہم یہاں موجود ہیں، ہمارا جسم اور روح. ٹھیک ہے، جسم کو کھانا چاہیے، آرام چاہیے، اے سی چاہیے. ٹھیک ہے، سردیوں میں ہیٹر چاہیے. روح کو سکون چاہیے، آرام نہیں سکون چاہیے جو اے سی میں نہیں ملتا. سردیوں میں ہیٹر چل رہا ہو اگر سکون نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. روح کو سکون صرف اللہ کی یاد میں ملتا، صرف اللہ کی کتاب کے، اللہ کا جو پیغام ہے اس کو پڑھنے میں، سمجھنے میں ملتا.
اللہ کے رستے میں جانے میں, اللہ کی عبادت میں مزہ. اس بات کو یاد رکھیں. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے, ہر ضرورت کی چیز ہے, لیکن وہ پھر بھی سکون میں نہیں ہے. تو سکون کو تلاش کرنا ہے تو اللہ کے رستے میں نکلیں. جب تک اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت ہم نہیں کریں گے, سکون نہیں ملے گا. آپ کچھ بھی حاصل کر لیں, کچھ بھی جو ہمارے ذہن میں چیزیں آتی ہیں, لیکن اگر اللہ کی طرف سے آپ کا جو بانڈنگ ہے, رشتہ اسٹرانگ نہیں ہے, آپ جڑے ہوئے نہیں ہیں, تو سکون نہیں ملے گا. اللہ اکبر. یعنی اس کو کامیابی مل ہی نہیں سکتی. اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو سکون نہیں ملتا. عادت نمبر 9 بھی ہم یہی سے سیکھ رہے ہیں, ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا. کس طرح؟ جیسے کہ اللہ کے نبیوں نے مانگا, اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز میں اللہ سے دعا مانگا. یعنی دعائیں سیکھنا, نماز کے اس کورس کے بعد دوسرے اور تیسرے کورسز میں بھی بہت ساری دعائیں سکھائی گئی. ہم تو ڈیفینیٹلی ود دا پیسج آف ٹائم آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. یعنی آپ اپنے الفاظ میں دعا مانگے بیسٹ. جو دوسری دعائیں آپ کو بتائی جاتی ہیں نا کہ آپ مشکل میں ہیں, یہ ذکر پڑھیں, یہ دعائیں پڑھیں, وہ بہت ویلیویبل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس انداز میں نبیوں نے دعائیں مانگی, رائٹ. اور ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ دعا کے مینرز کیا ہیں. وہ مینرز کے ساتھ جو الفاظ ہیں, اگر آپ ان کو پڑھ کے دعا مانگتے ہیں تو پھر آبویسلی آپ کی دعا میں جو اثر ہوتا ہے وہ بہت بے پناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ ہم سمجھ چکے ہیں ورس نمبر 5 کو, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں, اس لیے ہم نماز میں اس وقت اس چیز کو تلاوت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اب ہم بریک نہیں لیں گے, بلکہ ہم 10 سیکنڈز کے بعد, ایون کہ میں اگلی سلائڈ ابھی اوپن کروں گی, اور ہم گرامر شروع کا ٹائم ہے 15 سیکنڈز کا. آپ پانی وانی پی لیں. اینڈ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ نیکسٹ پارٹ, جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے, اور اس میں آپ کی انوالومنٹ بھی مجھے چاہیے ہوگی. سو پلیز گیٹ ریڈی ناؤ. پھر اسی چیپٹر کا سیکنڈ پارٹ اسٹڈی کرتے لیے, اس چیپٹر کا سیکنڈ پارٹ اب ہم اسٹڈی کریں گے, جو کہ بی پارٹ ہے. میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بی پارٹس اس کورس میں گرامر پورشن کے پارٹس لیسنز ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ تھرڈ لیسن کا بی پارٹ یعنی گرامر پارٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. سو آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. یہ بار بار آپ کو کیوں کہا جاتا ہے ہر سبق کے شروع میں؟ کیونکہ جب آپ اپنی سائیکی کو یہ بات سمجھائیں گے نا کہ آسان ہے, اللہ نے قرآن میں کہا کہ آسان ہے, تو آپ کو چیزیں آسان لگیں گی. لیکن اگر پہلے آپ اس سوچ سے بیٹھیں گے کہ چیزیں مشکل ہیں, تو پھر آپ کی سائیکی کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا. ٹھیک ہے, تو جان لیجئے کہ قرآن سمجھنا آسان ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں. جی فرینڈس, میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ گرامر پڑھنے کا ایک بہت ہی یونیک اور انٹرسٹنگ وے, ٹیکنیک اور طریقہ کار ہم یہاں پر اس کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں. اور یہ اس کورس کی اسمارٹنیس ہے کہ ہمیں ایسا بہترین طریقہ ملا ہے کہ قرآن کی گرامر سمجھنا آسان ہو گیا. ورنہ میکسیمم لوگوں کو گرامر کمپلیکیٹڈ لگتی ہے, بورنگ لگتی ہے, بٹ یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ اگر آپ پوری طرح سے انوالو ہوتے ہیں, اس ٹیکنیک کو امپلیمنٹ کرتے ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہے. اس ٹیکنیک کا نام ہے TPI, یعنی آپ کو ٹوٹلی فزیکلی انوالو ہونا ہے اس لیسن کے ساتھ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. تو آپ کو یہاں کچھ الفاظ کے پارٹس نظر آ رہے ہیں جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں, اور یہاں جو چھوٹی سی اسمائل نظر آ رہی ہے, اس کو دیکھ کر آپ کا اسمائل کرنا بنتا ہے. اسمائل کریں, خوش ہو کر پڑھنا شروع کریں, یہ چیپٹر بہت آسان لگے. جی, تو میں آپ بتا رہی تھی TPI یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اس میں آپ کو پوری طرح انٹریکٹ کیسے کرنا ہے, میرے ساتھ پریکٹس کیجیے. آپ کو ایک ہی وقت میں جب میں چیزیں بتا رہی ہوں کیا کیا کرنا ہے, سنیے, آپ کو سننا ہے, دیکھنا ہے, سوچنا ہے, بولنا ہے, بتانا ہے یعنی اشاروں سے, ہاتھوں سے, اور یہ سب دل سے کرنا ہے اور مل کے کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر سے بتا رہی ہوں, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے اپنے جسچر سے, دل سے اور مل کر. ٹھیک ہے, یہ جو لاسٹ 2 پوائنٹس ہیں یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ جب آپ کوئی چیز دل سے کرتے ہیں تو ہی آپ اس کو مکمل کر پاتے ہیں, وہ کام پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں. جب آپ بعد دل نخواستہ کوئی کام شروع کریں پھر تو وہ کبھی پورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سو دل سے کریں. دل سے کیسے کریں گے, یہ سوچ لیں کہ جو گرامر میں سیکھ رہی ہوں آج, جو پارٹ ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ کیوں سیکھ رہے ہیں. اس کو سیکھنے کے بعد قرآن کے اتنے 1000 100 ورڈز
مجھے آ جائیں گے. سو اللہ کی کتاب کے لیے میں کر رہی ہوں, سو مجھے محبت سے یہاں پورے دل سے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, مل کر کیجیے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیم اسپرٹ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, ٹیم اسپرٹ کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے, رائٹ. اس سے آپ کو میں ایک چیز تو سمپلی بتاتی ہوں, وہ یہ ہے کہ دین میں, اسلام میں اس چیز کی بہت ویلیو ہے کہ مل جل کر رہا جائے. ٹھیک ہے, اور پارٹیز نہ بنائی جائیں. ٹھیک ہے, کائنڈ آف دیٹ. اگر سمپلی ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مل کر کوئی کام کرنے سے اس کام میں برکت ہوتی ہے, جیسے اتفاق میں برکت ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ اگر 4 لوگ بیٹھ کر کام کر رہے ہیں اور ایک انسان لیزی ہو گیا ہے تو اس کو دوسرے سے موٹیویشن ملتی ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے تو میں بھی تھوڑا پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ہر انسان کا کیونکہ ایکسپیرینس مختلف ہوتا ہے, ذہن مختلف ہوتا ہے, نالج مختلف ہوتا ہے, تو جب آپ مل کے پڑھتے ہیں تو سب ایک دوسرے سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. سو ملٹیپل اس کے جو ہے وہ بینیفٹس ہیں, رائٹ. سو ابھی ہمیں ڈائریکٹ لیسن کی طرف جانا چاہیے, بٹ یاد رکھیے جب تک گرامر اینڈ نہیں ہو جاتی آپ کو یہ سب سینسز استعمال کرنی ہے. اگر کوئی سینسز آپ استعمال بیچ میں سے نہیں کریں گے, کوئی چھوڑ دیں گے, تو پھر آپ کو بات بھی پوری سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی, تو میں آپ کو یہ بات بتا چکی ہوں کہ اسم معرفہ, اسم نکرہ, پراپر ناؤن اینڈ کامن ناؤن, خاص الفاظ اور عام الفاظ کی جو پہچان ہے وہ آپ کو بہت اچھے سے بتائی گئی تھی پچھلے اسباق میں. یہاں پر بتائی جا رہی ہے اسم کی نشانی. آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ اسم فعل حرف میں سے اسم کون سا ہے؟ اس کی سمپل نشانی یہ ہے کہ اس کے بہت ممکن ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہو, جیسے العالمین, الحمد. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ فعل یا حرف نہیں ہے بلکہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں 2 پیش, 2 زبر یا 2 زیر ہو, تو جان لیں کہ یہ اسم ہے. اور اگر اسم کی جمع ہوگی تو اس کے آخر میں ان 2-3 واو نون یا پھر یا نون ہوگا. ٹھیک ہے, مؤنث کے لیے کچھ اور ایڈیشن ہے, وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے, جمع میں آخر میں اگر واو نون اور یا نون آ رہا ہے تو بھی وہ اسم ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں جی ہم آگے چلتے ہیں. اچھا, مجھے یہاں پر اسم کی بات ہو رہی ہے تو آپ پلیز مجھے ذرا چیٹ باکس میں بتائیے کہ عربی زبان میں اسم کس کو کہتے ہیں؟ اردو اور انگلش میں تو سب جانتے ہیں نا, عربی میں اسم کسے کہتے ہیں؟ پلیز چیٹ باکس میں مجھے جلدی سے بتائیے. اور ایکٹیو رہیے ریپلائی کرنے کے لیے تاکہ ٹائم ہمارا سیو رہے, اور کیونکہ مجھے بہت سارے کوشچن یہاں آپ سے کرنے ہیں. سو اسم کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتا چکی ہوں. عربی گرامر میں نام اور صفت کو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ جن لوگوں نے بھی بتایا اپریشیٹ. ویسے تو اردو اور انگلش میں کسی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں, لیکن عربی میں نام اور صفت, کوالٹی کوئی بھی, چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو, اس کو بھی صفت کہتے ہیں. سو اس کو یاد رکھیے. اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ وہ ٹیبل ہے جو آپ لوگ اچھے سے یاد کر چکے ہیں اب تک, آئی ہوپ. ٹھیک ہے, اور کچھ لوگوں نے تو مجھے بتایا بھی ہے کہ انہوں نے واقعی ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کی ہے. ویری گڈ, آئی اپریشیٹ. تو یہاں ہم اس کو پھر سے ری انفورس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ 6 الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا چکی ہوں, شارٹلی بتاؤں گی. دایاں ہاتھ ہم استعمال کریں کیونکہ ہم جو ٹیبل پڑھ رہے ہیں وہ میسکولن جینڈر یعنی مذکر کے لیے, اس کے لیے دایاں ہاتھ استعمال ہوگا. جب مؤنث کے لیے پڑھیں گے تو بائیں ہاتھ کا اشارہ ہوگا. دایاں ہاتھ واحد کے لیے 1 انگلی شہادت کی, اور زیادہ یعنی جمع کے لیے 4 انگلیاں, ان سے آپ اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے, تو اب جب آپ کہیں گے وہ, تو اشارہ یہاں ہوگا, وہ سب, آپ, میں, آپ سب, ہم سب. بالکل ایسے ہی عربی آپ لوگ پچھلے چیپٹر میں یاد کر چکے ہیں, تو میرے ساتھ دہرائیے. ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحن. آپ پلیز ہینڈ ریز کیجیے آپ میں سے جو اس ٹیبل کو ٹرانسلیشن کے ساتھ ابھی پریکٹس کرے گا. جی, نور الہدا اپنا مائک آن کر لیجیے. جی پلیز اسٹارٹ ناؤ. جی میم. ہوا, وہ, ہم, وہ سب, انتا, آپ, انا, میں, انتم, آپ سب, نحنو, ہم سب. ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. اسی طرح سے پریکٹس کرتے رہیں تو سب چیزیں بہت آسان ہیں. اب ہمیں یہ بھی سب چیزیں آپ کو میں بتا چکی ہوں, اب ہم پھر سے ریوائز کر رہے ہیں. اسم, فعل, حرف, کسی بھی لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں. اسم عربی میں کسی کے نام کو یا صفت کو ظاہر کرتا ہے. فعل سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے, جیسے کہ ورب انگلش میں.
اور اس میں زمانوں کا بھی پتہ چلتا ہے, یعنی ہو سکتا ہے وہ کام جو ہو رہا ہے وہ ماضی میں ہوا ہو یا حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا, تو یہ ہوتا ہے فعل. حرف کیا ہوتا ہے؟ وہ جو نہ تو اسم ہو نہ فعل ہو, سمجھے کہ وہ حرف ہے. اور ایک اور مثال یہ کہ وہ جو اسم اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے جملہ بنانے کے لیے, اسم اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے, جیسے کہ اردو میں کو, نے, پر, میں, ٹھیک ہے, اور انگلش میں on, it, as, اس طرح کے ورڈ ہیں, at, of, رائٹ. تو یہ سارے ورڈز حرف کہلاتے ہیں. عربی میں ڈفرنٹ ہے, بی, لی, من, فی, ان میں سے بہت سارے ورڈز آپ پڑھ بھی چکے ہیں, ٹھیک ہے, رائٹ. یہاں جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ سارے اسم ہیں, مسلم, مومن, صالح, کافر, مشرک, منافق, ٹھیک ہے, یہ سارے نام ہیں. اسم کیوں ہے؟ ان میں کچھ نام بھی ہیں, کچھ صفات بھی ہیں, بلکہ اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھیں تو یہ ساری صفات ہیں, ٹھیک ہے. نام میں نے اس لیے کہا کیونکہ ان میں سے بہت سارے ورڈز ہم نام رکھتے ہیں, جیسے بوائز کا نام ہم اکثر رکھتے ہیں مومن, صالح, ٹھیک ہے. سو مسلم اسلام کے دائرہ کار میں ہونا یا سلامتی والا ہونا یہ ایک صفت ہے. مومن ایمان والا ہونا یہ ایک صفت ہے. صالح نیک مرد کو کہتے ہیں, تو نیک ہونا ایک صفت ہے, تو یہ بھی اسم ہے. کافر جو کہ کسی بھی چیز سے کفر کرے, چاہے اچھی چیز سے کفر کرے یا وہ بری چیز سے کفر کرے, ٹھیک ہے, وہ کافر ہوگا. مشرک جو شرک کرے, توحید کا الٹ کرنے والا, وہ مشرک ہوگا. منافق جو جس کے دوہرے چہرے ہوں, ٹھیک ہے, جو دو طرف چلتا ہو, دوہری پالیسی والے لوگ, رائٹ. جمع بنانے کا قاعدہ آپ کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے, جمع سالم بنانے کے لیے, کیونکہ جمع بنانے کے لیے بہت سارے رولز ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں انگلش میں سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ انگلش کی جمع کیسے بنانی ہے. انگلش کی جمع بنانے کے لیے آپ لفظ کے آگے ایس اور یا ای ایس لگائیں گے. دس از ویری سمپل. لیکن بڑی کلاسز میں جب وہ جاتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں, جمع بنانے کے کچھ اور قاعدے قوانین بھی ہیں. بالکل ایسے ہی یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے, کیونکہ ابھی ہم اسٹارٹنگ لیول پر ہیں, ہمیں صرف جمع سالم بنانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. ادروائز طریقے اور بھی ہیں, قاعدے رول اور بھی ہیں جو بعد میں بتائے جائیں گے. ابھی ہم ان کو ڈسکس نہیں کریں گے ورنہ کنفیوژن پیدا ہوگی, ٹھیک ہے. سو جمع سالم بنانے کے لیے صرف واو نون اور یا نون کا اضافہ کیا جاتا ہے کسی بھی اسم مذکر کے ساتھ. جیسے لفظ ہے مسلم, ایک مسلمان مرد, تو اس کے سامنے واو نون یا نون کا اضافہ ہوگا. اب آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ واو نون آنا ہے یا نون آنا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ لاسٹ لیسن میں نے بتایا تھا کہ واو نون کب آتا ہے اور یا نون کب آتا ہے. پلیز ریز یور ہینڈ. جی سعدیہ کمل مائک آن کر لیجیے. جی میم. سعدیہ کمل پلیز بتائیے. میم اگر آخر میں دو پیش ہوں گی تو ہم واو نون لگائیں گے, اور اگر جو ہے دو زیر یا دو زبر ہوں گی تو ہم یا نون لگائیں گے. سعدیہ آپ کی آواز. اوکے میم آخر میں جی ٹھیک ہے. عائشہ کیانی آپ نے ہینڈ ریز کیا اور تھا. اگر دو زیر یا دو زبر ہوں گی تو ہم یا نون لگائیں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بریرہ آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا, آپ بھی بتا دیجیے. ہاں جی میم, السلام علیکم. میم جو بریرہ جی مطلب حالت رفعی جو ہوتی ہے یعنی پیش کی صورت میں اس پہ وہ واو نون کے ساتھ آئے گا, اور جر اور وعلیکم السلام. نصب کی صورت میں وہ زیر کے ساتھ ہے, وہ یا نون کے ساتھ آئے گا. اوکے جسٹ گیو می ا سیکنڈ. اوکے جی, تو میں آپ کو یہاں پہ پھر کلیئر کر دیتی ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک بتایا, میں آپ کو واضح کر دیتی ہوں. اگر آپ کے پاس جو واحد لفظ ہے وہ ہے مسلمون, مؤمنون, صالحون, یعنی آخری حرف پر دو پیش ہیں, تو دس از انڈرسٹوڈ کہ آپ اس کی جمع بناتے ہوئے دو پیش کو تو ہٹا دیں گے, آگے واو نون لگائیں گے. مسلمون سے مسلمون ہوگا, مؤمنون سے مؤمنون ہوگا. لیکن اگر آپ کے پاس جو واحد مذکر ہے اس کے آخر میں دو زبر یا دو زیر ہیں, جیسے مسلمن, مسلمن, تو آپ اس کے آخر میں یا نون لگائیں گے, یعنی مسلمن اور مسلمین سے مسلمین. So this is clear now. پچھلے لیسن میں بھی یہ بات ہم نے پڑھی تھی. ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں وہ سب, آپ, ٹھیک ہے, میں, آپ سب, ہم سب, یہ الفاظ سیکھے. ابھی ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں یہ تو پچھلا چیپٹر تھا نا جو ہم نے بھی ریوائز کیا ہے. اب جو ہم
कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो वर्ड्स हमने सीखे हैं इससे एक अगला लेवल है। ये थे ज़माइर, ज़मीरें। अब हम पढ़ रहे हैं ज़माइर मुत्तसिला, ठीक है, वो थे डिटैच्ड प्रोनाउन। अब हम पढ़ेंगे अटैच्ड प्रोनाउन, और इसकी सिंपल पहचान मैं आपको सादा लफ्जों में बताती हूँ। वो ये है कि जैसे मैंने कहा वो सब, अब मैं कहूँ वो जो मर्द है, वो जो शख्स है, उसकी किताब की बात हो रही है, उसकी गाड़ी, उसका मोबाइल, ठीक है। तो अब हम जो वर्ड्स पढ़ेंगे वो ऐसे होंगे, यानी उसका, उनका। पहले हमने पढ़ा था ही, दे, अब हम पढ़ेंगे हिज, देम, ठीक है। सो या दे, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको आप ध्यान में रखेंगे। इससे एक पहचान आपको ये भी होगी कि ये जो अटैच्ड के वर्ड्स हैं ये किसी चीज से मलकियत को शो करते हैं, जैसे उसकी किताब, उसकी गाड़ी, ठीक है। सो वर्ड्स हमारे क्या होंगे आप देख सकते हैं, उसका, उनका, आपका, आप सबका, मेरा, हमारा। और हमारा सीक्वेंस अभी क्या है, उसका, उन सबका, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा, ठीक है। आप सब प्लीज, आपके माइक्स ऑफ है, लेकिन आप एक बार इसको प्रैक्टिस करें ताकि समझना आसान हो। ऊंची आवाज में, उसका, उन सबका, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा, ठीक है। अब इनके लिए जो अल्फाज हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं अरबी में, प्लीज आप अपने माइक्स चेक कर लीजिए। आप सब लोग प्लीज अपने माइक्स चेक कर लीजिए जी। सो ज़माइर मुत्तसिला के जो अल्फाज आपको नजर आ रहे हैं उनको हम कैसे पढ़ेंगे। आपने पहले पढ़ा था हुआ, हुम, अब आप पढ़ रहे हैं हु, हुम। लेकिन आप ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर हु से पहले एक आधा सा लफ्ज नजर आ रहा है, जिससे लगता है कि लफ्ज कुछ अधूरा है। ये जो आधा सा टुकड़ा नजर आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ हमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, कोई लफ्ज जोड़ने की जरूरत है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिए, हु, का, ही, कुम, ना। जस्ट लेट मी चेक इट कि माइक किनका ऑन है, सो दैट आयशा कयानी प्लीज अपना माइक आप चेक कर लीजिए। मैम आयशा कयानी प्लीज चेक योर माइक जी। सो प्लीज मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आई थिंक शी इज नॉट लिसनिंग। प्लीज अपना माइक आप बंद कर लीजिए। ओके, हु, उसका, हुम, उन सबका, का, आपका, ही, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा, ठीक है। सो मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आपको ये जो आधा टुकड़ा नजर आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये सारे लफ्ज जो हम पढ़े हैं अधूरे हैं। अब आप देख रहे हैं उसका क्या, उसका मोबाइल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उसका रब, राइट। तो इसका मतलब है ये लफ्ज हमारा अधूरा है, पूरा समझ में नहीं आ रहा। इसलिए ये जो आपको अधूरा लफ्ज नजर आ रहा है, यहाँ पर हमें कोई ना कोई इस्म, कोई ना कोई चीज जोड़नी होगी, इसलिए ये जगह आपको नजर आ रही है। सो अभी पूरे पेशेंस के साथ इसको प्रैक्टिस करें। अभी थोड़ी देर के बाद हम इसके साथ कुछ जोड़ेंगे और हमारे मानी कंप्लीट हो जाएंगे। सो प्लीज प्रैक्टिस विद मी। हु, उसका, हुम, उन सबका, का, आपका, ही, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा। हैंड रेज कीजिए जो अभी न्यूली स्टडी करते हुए करेज के साथ इसको प्रैक्टिस करेगा, प्लीज रेज योर हैंड्स। जी नूरुल हुदा प्लीज माइक ऑन कर लीजिए जी। हु, उसका, हुम, उन सब का, आपका, ही, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। आई थिंक अभी सादिया राशिद ने हैंड रेज किया था। सादिया आप भी प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए दोबारा से जी। हु, उसका, हुम, उन जी जी सबका, प्रैक्टिस करें। का, आपका, ये, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। सो आपको ये जो ग्रीन बोर्ड नजर आ रहा है इसको ध्यान से देखिए। ये जो आपको महज टुकड़े लग रहे हैं ना, ये जो महज टुकड़े आपको लग रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े हैं, यानी आज तो हम कुछ बड़ी बात नहीं सीख रहे। सो ये आपकी गलत फहमी है। ये जो टुकड़े आपको मालूम हो रहे हैं ये कुरान की तकरीबन हर लाइन में आए हैं, तकरीबन हर लाइन में आए हैं। सो अगर यकीन ना आए तो लेसन खत्म होने के बाद फौरन से कुरान खोलकर ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है
कि इतने थोड़े से वर्ड समझने के बाद बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं कि देखिए ये जो हम पढ़े ना हमने अभी हु हुम, इसकी जगह ही हिम भी होता है। ये मैं आपको आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम बताऊंगी, ठीक है। जैसे हु हुम है ऐसे ही हिम भी होता है, सो डोंट वरी जी। सो इनको टीपीआई के तरीके से पूरे शौक से सीखिए, पूरी तवज्जो से, पूरी टोटली फिजिकली इंटरेक्शन से। अब हम क्या करेंगे, ये जो टुकड़े हैं अब हमने इनको जोड़ने के लिए कोई इस्म ढूंढना है, कोई नाम जिसके साथ हम ये मलकियत दे सकें, और उसकी प्रैक्टिस से पढ़ेंगे तो हमें पूरी बात समझ आएगी। सो सब ऐसा लफ्ज ढूंढते हैं फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बेहतरीन हो। रब से बेहतरीन लफ्ज क्या हो सकता है? सिफाती नाम रब। रब कौन है? रब पालने वाला है। और रब की बेहतरीन डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले चैप्टर में दे चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है। सो हमने रब 199 टाइम्स जो आया है इसको सबक नंबर 4A में भी काउंट कर लिया, इसलिए बकिया अल्फाज 772 बार आए, ये मैं आपको समझाऊंगी बाद में जी। अब हमने रब को जोड़ा है ज़माइर मुत्तसिला के टेबल से, यानी अटैच्ड प्रोनाउन के टेबल से, जो अभी आप लोगों ने दोहराया है। जब हम रब को हु से जोड़ेंगे तो बनेगा रब्बुहु। अब हम रब को हुम से जोड़ेंगे तो बनेगा रब्बुहुम। अब हम रब को का से जोड़ेंगे तो बनेगा रब्बुका। अब हम रब को ही से जोड़ेंगे तो बनेगा रब्बी। अब हम रब को कुम से जोड़ेंगे तो बनेगा रब्बुकुम। और अब हम रब को किसे जोड़ेंगे? ना से जोड़ेंगे तो बनेगा रब्बुना। अल्हम्दुलिल्लाह। सो प्लीज प्रैक्टिस विद मी। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हम सब का रब। जज़ाकल्लाह। सो प्लीज आप लोग हैंड रेज करें इस खूबसूरत टेबल को। खूबसूरत टेबल को कौन प्रैक्टिस करेगा? शाइस्ता प्लीज आप अपना माइक ऑन कीजिए। रब्बुहु इसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। हमारा रब। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह, इतनी अच्छी प्रैक्टिस की है। अभी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, आप लोग सब इसी तरह हैंड रेज करते रहे माशाल्लाह। मैक्सिमम लोगों को इंशाल्लाह प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, मिलना भी चाहिए। बोलते वक्त आसानी के लिए रब्बुहु की बजाय रब्बी ही का इस्तेमाल भी होता है, इसी तरह रब्बुहुम की बजाय रब्बी हिम भी होता है। आप जानते हैं बहुत सी जगहों पे हम रब्बी ही पढ़ते हैं, उसके मानी में कोई फर्क नहीं है, याद रखिए। लेकिन अरबी जुबान बोलने वालों का एक अंदाज है ना, तो रब्बुहु भी इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ जगहों पे सूटेबल रहता है रब्बी ही बोलना, तो वहाँ रब्बी ही इस्तेमाल होता है। इसी तरह रब्बुहुम की जगह रब्बी हिम भी होता है। लेकिन याद रखें ये चेंजिंग हम अपनी मर्जी से नहीं करेंगे कि जहाँ चाहे रब्बुहुम पढ़े, जहाँ चाहे रब्बी हिम पढ़े, ऐसा नहीं। लेकिन जहाँ जो लिखा है हमने उसको इन्हीं मानों में समझना है, राइट? ओके जी। तो अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अरबी बोलचाल, जो इन्हीं पार्ट्स और अल्फाज के हवाले से होंगी जो हमने अभी स्टडी किए हैं। आई होप कि अब बहुत सारे हैंड रेज होने चाहिए और होंगे जी। तो सवालात और जवाबात आपकी स्क्रीन पर हैं और आपको मुझे ज्वाइन करना है। मेरा जो इशारा होगा और मेरी जो बात होगी वो सवाल होगा, आपका इशारा और बात आपका जवाब होगा। और पूरी ऑनेस्टी से आप इशारा भी करेंगे, बेशक आपकी वीडियो ऑन नहीं है लेकिन आप इशारा भी करेंगे, ठीक है? सो हैंड रेज कीजिए कि कौन रेडी है। मन का मानी मैं आपको याद करा देती हूँ, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। मन का मानी है कौन? मन का मानी है कौन? तो मेरा सवाल है मन रब्बुहु, कौन है उसका रब? नूरुल हुदा ने पहले हैंड रेज किया है, प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए। रब्बुहु रब्बुहुल्लाह, उसका रब अल्लाह है। जज़ाकल्लाह खैर। सारा उस्मान आप मुझे सेकंड आंसर बताइए। मन रब्बुहुम, कौन है उन सब का रब? रब्बुहुमुल्लाह। उर्दू उर्दू बताइए, उन सब का रब? उन सब का रब अल्लाह है। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नए लोग हैंड रेज कीजिए जी जी जी, ताकि हम ज्यादा लोगों को मौका दें। जी बरीरा जफर, माइक ऑन कर लीजिए। आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यू। मन रब्बुका, कौन है आपका रब? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जज़ाकल्लाह। अगला आंसर आयशा बतूल बताएंगी मुझे। मन रब्बुकुम, कौन है आप सब का रब?
रब्बुना अल्लाहु, हमारा रब अल्लाह है। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। जी, नेक्स्ट टेबल के लिए भी आप लोग रेडी हो जाएं। आपको प्रैक्टिस करनी है, मुझे बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। आई विल हेल्प यू विद द हेल्प ऑफ टीपीआई, आई मीन साइंस, हैंड साइंस, ठीक है। सो हैंड रेज कर लीजिए जिस जिसने करने हैं। अगला जो इसम हमने लिया है वो है दीन। अभी हमने पढ़ा था उसका रब, अब हम पढ़ेंगे उसका दीन, ठीक है। सो बुशरा आईफोन से जो क्लास अटेंड कर रही है, ओके जी, आप प्लीज अपना माइक ऑन करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम दीनुहु, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अच्छा मेरे दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। जज़ाकल्लाह खैर, बेहतरीन तरीके से आपने प्रैक्टिस की है। जी, अब ये जो टेबल हमने पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग हम कुछ और क्वेश्चंस ले रहे हैं। सो माशाल्लाह आप हैंड रेज करते जाइए, आई होप कि सबको मौका मिलना चाहिए। सो अभी जो लफ्ज में आपको, एक्सक्यूज मी, जो वर्ड मैं आपको बता रही हूँ वो है माँ। माँ के एक्चुअली 3 माना होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक ही बताऊंगी, कंफ्यूजन में मत जाएं। माँ का जो वर्ड है इसका एक मानी है क्या, क्या क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या के मानों में यहाँ है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। जी, तो इसको कंप्लीट करने में, आंसर करने में कौन मेरी मदद करने वाला है। बरीरा जफर ने पहले हैंड रेज किया। जी, माइक ऑन कीजिए। जी मा मैम। दीनु का, मा दीनु का आपका दीन क्या है। दीनी इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। जी, आप प्रोनाउंसिएशन जी। होगी दीनियल इस्लाम, क्योंकि आपने उसको दीनी ज्वाइन अल, करना। जी दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। जी, और याद रखिए कि इट्स बेटर कि आप, क्योंकि इसको प्रॉपर पढ़ रही हैं, तो आखिरी हरकत को साकिन रहने दें। लाइक यू विल से इस्लाम, इस्लामू नहीं जी पढ़े, ठीक है। जी जज़ाकल्लाह, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बताया। जी, बहुत सारे हैंड रेज हो सकते हैं। अब माशाल्लाह एक और एक्सरसाइज आ गई है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस कोर्स। मा दीनुहु उसका दीन क्या है, बताएंगी आयशा खान। दीनुहुम अल इस्लाम। दीनुहुल इस्लाम, मानी बताइए। उनका दीन इस्लाम है। नहीं, उनका नहीं, उसका। ठीक है, मा दीनुहु आपके पास- दीनुहुल इस्लाम, उसका जी। दीन इस्लाम है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अब मुझे बताएंगी सादिया कमल, मा दीनुहुम उन सब का दीन क्या है। इशारे के साथ बताए, अपनी जगह इशारा भी करें। दीन इस्लाम, उन सबका दीन इस्लाम है। जी, और आप सबको मैं एक बात बता दूं कि आप लोग जो बोल तो एक वक्त में एक ही सकता है, लेकिन आप अपनी अपनी जगह जरूर बोलते रहें। माइक आपके बंद है, लेकिन बावाज बुलंद बोलें और इशारे करें। ये टीपीआई की रिक्वायरमेंट है, याद रखिए, तभी आपकी बातों की, इन सब चीजों की प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट आंसर के लिए शाइस्ता को मैं मौका दूंगी। मा दीनु का आपका दीन क्या है। शाइस्ता, माइक ऑन कर लें। मा दीनु का आपका दीन क्या है। जी जी जी, टाइम एक्चुअली वेरी शॉर्ट है, बल्कि हो गया है। दीनियल इस्लाम, दीनियल इस्लाम यानी मेरा दीन इस्लाम है। मेरा इस्लाम, हाँ जी, मेरा दीन इस्लाम जी। तर्जुमा भी जरूर बताया करें। मा दीनुकुम, आयशा शहजादी बताइए। मा दीनुकुम आप सबका दीन क्या है। दीनुल इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम है। जी, हमारा या हम सबका दीन इस्लाम है। जज़ाकल्लाह। तो ये टेबल हमने पढ़ा है, हम एक बार इसको सब प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो आप सब ऐसा करें थोड़ी देर के लिए, मुझे पता है आवाजें मिक्सअप होंगी, बट आप एक दूसरे को मत सुने, सब अपने माइक ऑन कर लीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए प्लीज। जी, हु उसका, हम उन सबका, आपका, जी मेरा, तुम आप सबका, हमारा। चले स्टॉप नाउ। कभी कभी ये भी जरूरी होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। 4 सिंपल वर्ड्स आपको बताए जा रहे हैं, जो पिक्चर से आपको समझ में आ रहा है, तर्जुमा बताने की जरूरत नहीं है। किताब किसे कहते हैं, कलम किसको कहते हैं, पेन को, सा घड़ी को, वॉच को, ठीक है, और जवाल मोबाइल फोन को,
ठीक है, राइट. सो ये दिस इज वेरी सिंपल. किताब का, आपकी किताब, किताब भी मेरी किताब. प्लीज प्रैक्टिस करते रहें. कलमों का, आपका कलम, कलमी, कलमी मेरा कलम. साअतु का, आपकी घड़ी, साअती मेरी घड़ी. जवालु का, आपका मोबाइल, जवाली मेरा मोबाइल. तो थोड़ी सी देर में हमें इतने वर्ड्स सीख चुके हैं और बहुत सारे इसम जोड़कर हम मजीद नए अल्फाज बना सकते हैं. ठीक है, सो अल्लिमू यानी दूसरों को भी सिखाइए जो वर्ड्स आपको आगे सिखाएं. विद इन 5 मिनट्स हमारी क्लास एंड हो जाएगी. अब जो चीज मुझे बतानी है वो है मोटिवेशनल थिंग जो बहुत इंटरेस्टिंग है. सो प्लीज आप कहीं जाइएगा मत, चंद मिनट्स और यहाँ पर गुजारिए. नुक्ता तालीम में आज हमें क्या बताया जा रहा है? ये चीज मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई थी कि हमारे दिमाग में करोड़ों खुलिये मौजूद हैं, बिलियंस खुलिये सेल्स मौजूद हैं. जिस दिमाग को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे मुश्किल लगता है, मैं क्या सोचूं, अल्लाह ताला ने हमें ब्रेन दिया है, हमें इस्तेमाल नहीं करना आता, उसका तरीका सीखिए. ठीक है, मगर हमारा दिमाग काम कैसे करता है? करोड़ों खुलिये तो हैं, कैसे काम करता है? ऐसा नहीं है कि एक खुलिया में एक बात महफूज होती है. अगर आप कहें अच्छा मैम समिया वाज टेलिंग कि हमारे पास करोड़ों खुलिये मौजूद है दिमाग में, इसका मतलब है एक सेल यानी एक खुलिये में अम्मी के बारे में सोचती हूँ, एक में अब्बू के बारे में, एक में ये टेबल लैंप के बारे में, एक में लैपटॉप के बारे में, एक खुलिये में मेरे मोबाइल की बातें. ऐसा नहीं है. ये कैसे काम करता है आइए मैं आपको बताती हूँ. इसको समझने के लिए एक बेहतर अंदाज इस्तेमाल करेंगे. और जो बात मैं आपको इन्फॉर्मेशन आप देना चाहता हूँ, न्यू इंफॉर्मेशन है, साइंटिफिक. ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुने. अगर मैं आपसे अभी कहूँ, बहुत ध्यान से सुने, एक लफ्ज है फील. ये FEEL फील नहीं है जो इंग्लिश में होता है, ये अरबी वाला फील है जो आपने सूरतुल फील भी सुनी हुई है. सो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं फील का मानी क्या है. जी, आई जस्ट वांट टू चेक कि फील का मानी क्या है. सूरतुल फील आपने पढ़ी हुई है, हाथी, हाथी, एलिफेंट. आई नो मेनी ऑफ यू कैन टेल मी. कितनी थोड़ी सी देर लगी ना आपको. ठीक है, सो होता क्या है कि आपको किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने में बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम. होता यह है कि आपके जो सेल्स है ना दिमाग की, उसमें एक सेकंड में 500 दफा बिजलियों की तरह से काम कर रहे होते हैं. बिजली चमकती है, 500 बार बिजली चमकती है एक सेकंड में. फिर से सुने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ मिनट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सेकंड. दुनिया में लोगों की बनी कोई मशीन ऐसा कर सकती है? एक सेकंड में 500 दफा बिजलियां चमकती है. यानी हम इतनी चीजों को एक सेकंड में समझ रहे होते हैं, हमारा दिमाग एक ही वक्त में. इसको हम मजीद अच्छे से समझने की अभी कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल चले हम फील को ही ले लेते हैं, यानी हाथी. ठीक है, अब एक शख्स को अगर हमें बताना है कि फील, अगर हम अपने दिमाग के काम को आराम से अंडरस्टैंड करें तो पहले कॉन्टेक्स्ट ज़हन में आएगा, ख्याल. ठीक है, उसके बाद आवाज जहन में हम लाएंगे कि ये जो पूछा जा रहा है ये क्या है, फील. हमारा दिमाग हमें बताएगा लफ्ज है फील. ठीक है, उसके साथ ही उसी एक सेकंड में जो लफ्ज फील है उसकी प्रोनाउंसिएशन जहन में बनती है, फील, ये आवाज है. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के बाद स्पेलिंग जहन में आते हैं, अच्छा फा या लाम. ये सारा काम हमारे दिमाग के अंदर हो रहा है, हम बोल नहीं रहे, हमारा दिमाग उसको सोच रहा है कि ये जो सवाल पूछा जा रहा है, मैम समिया ने पूछा फील क्या है, तो हमारे दिमाग ने अभी आप सबके दिमाग में ये किया. ठीक है, सो स्पेलिंग यानी फा या लाम, आपके जहन में वो जोड़ आ गए जो हम हिज्जे करते हैं, जोड़ करते हैं. उसके बाद लफ्ज की शेप आपके जहन में आई, फा या लाम कैसे लिखे जाता है, 2 नुक्ते ऊपर है, 3 नुक्ते नीचे है. ठीक है, शेप आने के बाद आपके इमोशंस डेवलप हुए. अच्छा फील, इंग्लिश वाला फील तो नहीं है, मैम ने कहा है अरबी वाला है. तो आपने सूरतुल फील को सोचा और फिर आपके जहन में आया कि हाथी वाली स्टोरी तो हमने बचपन में पढ़ी है. तो आपके इमोशंस, जज्बात में काम किया, आपने चीज को बाकायदा समझा और वो पूरी स्टोरी आपके जहन में आ गई. अब वो स्टोरी आपने पढ़ी थी हाथी वालों की स्टोरी, या आप जो भी लफ्ज किसी से सुने उससे रेलिवेंट कोई स्टोरी बात आपके जहन में आती है कि अच्छा वो चीज मैंने वहां देखी. ठीक है, और साथ ही जो है ये जो स्मेल का जो पार्ट है, ठीक है, आप किसी भी चीज को अगर आपने, हो सकता है आपसे कुछ अर्सा पहले, एक मैं आपको मिसाल देती हूँ, आप कहीं गए हो, ठीक है, आप उसके और आपको एक खास खुशबू महसूस हो सकता है कि 10 साल के बाद आप कहीं जाएं तो आपको वही खुशबू महसूस हो, तो आपकी वो पुरानी यादें ताजा हो जाए, आप पीछे उसी स्टोरी में चले जाएं. तो आपका दिमाग इतनी तेजी से काम कर रहा होता है एक सेकंड के अंदर कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, तब जाके हमें बात समझ आती है. लेकिन माय डियर कुरान फ्रेंड्स, एक पिक्चर यानी जो आपकी आंखें आपको दिखाती हैं
اس کی ویلیو کتنی زیادہ ہے. یاد رکھیں جو یہاں ٹیچرز موجود ہے وہ بھی یاد رکھیں, جو یہاں مدرز موجود ہے وہ بھی یاد رکھیں کہ انسان بچہ یا بڑا جو دیکھتا ہے اس سے سب سے زیادہ سیکھتا ہے اور جلدی سیکھتا ہے. کیسے؟ یہ جو ساری چیز میں نے آپ کو بتائی, فیل بتایا, آپ کے ذہن میں اتنا کام کیا اینڈ یو ٹولڈ می فیل, اس کی جگہ اگر میں آپ کو یہ 1000 ورڈز مجھے ہو سکتا ہے یوز کرنے پڑے. اگر ایک شخص نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا, مجھے بتانا پڑے گا ایسے سر ہوتا ہے, یا ایک بلائنڈ ہے اس کو پتہ ہی نہیں اینیمل کیسے ہوتا ہے, مجھے اسے کیسے کیسے سمجھانا پڑے گا. ایسے کان ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں, 4 ٹانگیں ہوتی ہیں, ایک دم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ آل. تو میں 1000 ورڈز میں شاید اس کو ویسا نہ سمجھا پاؤں جیسا کہ ایک پکچر دکھا کے سمجھا سکتی ہوں. ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ فار بلائنڈ پرسن, بٹ ایک انسان جو کہ ہاتھی کو نہیں جانتا اس کو ایک پکچر دکھانے سے مجھے اور الفاظ کی ضرورت نہیں پڑی. سو جو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھیں کہ دماغ جو ہے وہ اس طرح ڈفرینٹ زاویوں سے کام کرتا ہے. کچھ اسپیکٹس ہم نے آج سیکھے ہیں, کچھ ہم آگے سیکھیں گے. تو ہمیں اسی طرح سے کوئی پکچر یا کوئی ویڈیو چھوٹی سی دکھا دی جائے تو چیزیں اور بھی کلیئر ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم چیزوں کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنے والے بنیں. خود نیت کریں گے تو دماغ استعمال کر پائیں گے, ورنہ پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے. اور وقت اتنی تیزی سے گزرا, شام صبح شام, پھر سنڈے آ جاتا ہے, پھر سنڈے آ جاتا ہے, پھر عید آ جاتی ہے, تو زندگی ایکچولی ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو جتنا ٹائم ہم اللہ کے لیے لگا لیں گے اسی کو سمجھے بچا لیں گے, باقی سب تو ضائع کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو سبق نمبر 3 کے اختتام تک ہم نے ٹوٹل فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں 33 بیسک ورڈ سیکھے ہیں. بٹ یاد رکھیے یہ 33 نہیں ہے, یہ قرآن کے 12,099 ورڈ. ٹھیک ہے, یعنی 12,089. کین یو امیجن کہ 3 کلاسز میں آپ 12,000 سے زیادہ لفظ سیکھ چکے ہیں. پورے ایمان سے سوچئے, کیا آپ کی یہ زندگی جو آپ ان چند ہفتوں میں گزار رہے ہیں یہ آپ کی پہلے والی زندگی سے بہترین نہیں ہے جب آپ کو قرآن کے اتنے الفاظ پتہ ہی نہیں تھے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ میری, آپ کی, ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سب کو پھیلائیں, کیونکہ ہمیں اس کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا. سو ابھی سے دوسروں کو کنونس کریں کہ وہ آپ سے سیکھیں. باقاعدہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو کورس جوائن کریں. ٹھیک ہے, سو قرآن میں تقریباً جو کل الفاظ ہیں وہ 4,500 ہیں. بیسک میں آپ کو بتا رہی ہوں, روٹ. ٹھیک ہے, تقریباً جو ورڈز آئے ہیں ریپیٹڈلی وہ ہیں 78,000. اگر ہم اسی اسپیڈ سے 1000 ورڈ سیکھتے رہیں, 12,000 آج ہو گئے ہیں سے ابو, تو 78,000 تک پہنچنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. سو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ اپنی پریکٹس کرتے رہیں, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے, پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. I know time تھوڑا سا آگے چلا گیا.